अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम काजी फाइज ईसा और सहाफ़ियों में आपको पता है कि एक जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। जिस सिलसिले में जो है वो 67 जो सहाफ़ी हैं अब उनके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। ये कौन से 67 सहाफ़ी हैं वो मैंने आपके सामने रखना है कि ये किन किन को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, किन किन को जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की गुस्ताखी करने के ऊपर जो है वो अब FIA में पेश होना पड़ेगा। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी। और दूसरी जानिब नाज़िर काम अडयाला जेल के अंदर आज एक फड्डा हुआ है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का। आखिर ये क्या माजरा है, शाह महमूद कुरैशी क्यों गुस्से में आए, क्यों जज के साथ तलख कलामी हुई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की। इमरान खान सब बड़े सख्त गुस्से में आए और इस सब के अंदर अब साइफर केस के अंदर जो है वो कह लें कि वो दिलावर जज का पार्ट 2 ये चल रहा है और हर सूरत में साइफर केस के अंदर ये चाहते हैं कि हम किसी न किसी तरह इमरान खान को सज़ा सुना दें। तो इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखी। और दूसरी जानिब मियाँ साहब ने मंशूर भी पेश कर दिया है, नून लीग ने उनका जो मंशूर है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे कि वो कौन सा मंशूर अब लेकर के उतरे हैं जबकि इलेक्शन में 10 दिन बाकी हैं। तो नाज़िर काम तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स करेंगे तो उतना ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। नाज़िर काम सबसे पहले तो जो आज अडयाला जेल के अंदर मामला पेश आया उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो फड्डा जो फाइलें जो है वो छीन कर मारी गई उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाज़िर काम साइफर केस के अंदर जो है वो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो पेश नहीं हो रहे। तो कल भी बगैर किसी कार्रवाई के जो है वो साइफर केस की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी और जज अबुल हसनात जैसे मैंने बात की कि अब इमरान खान साहब को हर सूरत वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पोलिंग डे से पहले जो है वो सज़ा इसमें सुनाई जाए। तो नाज़िर काम बड़ा अहम केस है, इसमें जो है वो सज़ाए मौत की भी दफ़ात हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हुआ क्या है, जब जज अबुल हसनात ने जो है वो अपने तौर पे ही जो है वो जो स्टेट कौंसिल का नुमाइंदा है, डिफेंस स्टेट डिफेंस कौंसिल के 2 वकला, एक शाह महमूद कुरैशी के लिए मुकर्रर कर दिया सरकारी वकील और एक इमरान खान साहब के लिए। जो शाह महमूद कुरैशी के लिए मुकर्रर किया उसका नाम यूनिस और इमरान खान साहब के वकील का नाम मलिक अब्दुल रहमान था। तो अब ये जो है वो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के केस की पैरवी करेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब सख्त गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये हमारी ना हम इनको जानते हैं ना जो है वो कभी हमने इनको देखा है, तो ये हमारी क्या सफाई पेश करेंगे या ये क्या हमारा केस लड़ेंगे। और इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी जो है वो गुस्से के अंदर आ गए और उन्होंने उस वकील से जो है वो फाइल छीन के जो है वो दीवार की तरफ फेंकी और वो जज साहब की तरफ कहते हैं कि वो फाइल फेंकी और वो बड़ी मुश्किल से जो है वो जज साहब बचे। तलख कलामी अच्छी खासी हुई, सख्त गुस्से में आए इमरान खान साहब जज अबुल हसनात के इस फैसले के ऊपर कि डेफिनेटली ये मेरा ख्याल इस तरह का फैसला देना भी नहीं चाहिए कि जी ठीक है पहले ही हवाएं आपके ख़िलाफ़ चल रही हैं तो आप अपने ही वकील खड़े कर दें उनकी सफाई के लिए और वो तो और जो है वो कह लें कि फंसवाएंगे कि जनाब इनको और सज़ाए मौत दें। तो ये आज एक वाक़या पेश आया, इमरान खान ने इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया। दूसरी जानिब नाज़िर काम आगे बढ़े तो मैं सहाफ़ियों की तरफ आने से पहले जो मंशूर है इनका नून लीग का उसके ऊपर मैं जल्दी जल्दी आपको बात कर देता हूँ। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी ये ऐसा मंशूर नहीं है, इसके ऊपर बड़ा वक्त लगा है, 10 दिन रह गए हैं ये जो मंशूर पेश किया है। यानी कि नून लीग के वोटर को नहीं पता कि हमने नून लीग को वोट क्यों देना है और 10 दिन पहले ये आप इनका हाल है कि ये बयानिया क्या बनाएंगे। मतलब इन 10 दिनों में 5-6 दिन पहले ही जो है वो तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी, इलेक्शन कैंपेन नहीं आप कर सकेंगे। तो 10 दिन इलेक्शन में बाकी रह गए जब ये सारा कुछ आ रहा है। तो नाज़िर काम उन्होंने कहा कि हमने जल्दी में नहीं बनाया और जनाब इसमें जो है वो हमने बड़ा ख्याल रखा है। तो इसमें अदालती इस्लाहात भी हैं और अदालती इस्लाहात में जो है वो आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। आपको पता है कि आर्टिकल 62 और 63 से नवाज शरीफ साहब को बड़ा डर लगता है। उनका अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के जो तस्वीफ़ें हैं उनका मुतबादल निज़ाम भी जो है वो होगा और इसके साथ उन्होंने कहा कि हर वक्त और मौसर अदालती का निज़ाम का भी निफाज किया जाएगा, मौसर मुनसिफाना और हर वक्त प्रोसिक्यूशन होगी। ये उसको यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े और मुश्किल मुकदमात का फ़ैसला 1 साल के अंदर हो और छोटे मुकदमात का फ़ैसला 2 माह में सुनाया जाए।
تو یہ جو عدالتی اصلاحات ان کے منشور کے اندر ہے ناظرین کرام، یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا کام نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو اس کے اوپر اپنا تجزیہ دے دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے یہ قاضی صاحب نے یہ اصلاحات، یہ تجزیہ ہے میرا کہ قاضی صاحب نے یہ اصلاحات ڈلوائی ہوں گی. یہ بھی اصلاحات ڈالیں جی، اس میں جو ہے وہ کاروائی براہ راست ہوگی، تو قاضی صاحب نے آلریڈی کر رکھی ہے، اور یہ ساری چیزیں. تو ناظرین کرام اس کے بعد ایک اور جس چیز سے بڑا ڈر ہے ان کو، جناب آپ کو پتہ ہے کہ نیب، انہوں نے کہا نیب کا خاتمہ ہوگا اور انسداد بدعنوانی کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط کیا جائے گا. ضابطہ فوجداری 1898 اور 1906 میں ترامیم کی جائیں گی. عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے گی. کمرشل عدالتیں قائم کی جائیں گی. سمندر پر پاکستانیوں کی عدالتیں بہتر اور مضبوط بنائی جائیں گی. اور عدلیہ میں ڈیجیٹل نظام قائم کیا جائے گا. اور اس کے بعد معاشی اصلاحات، اب آپ سن لیجیے گا جو اصل مسئلہ ہے، جو مین مدعا ہے پاکستانیوں کا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی 4 سال میں مہنگائی جو ہے وہ 4 سے 6% تک لائی جائے گی. یعنی کہ 4 سال آپ کو مزید چکی میں پسنا پڑے گا. یعنی کہ ایسا فارمولہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی فارمولہ وہ دے نہیں سکے جس میں جھٹ پٹ میں وہ تمام چیزیں جناب صحیح ہو جائیں گی. 4 سال کا وقت انہوں نے بھی مانگا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام 5 سال میں انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی. 5 سال آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ گورنمنٹ پوری کر سکیں گے، نہ وہ گورنمنٹ میں آ سکیں گے، اور نہ ہی 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں ہوں گی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا انہوں نے کہا 1.5% تک کیا جائے گا. 3 سال میں اقتصادی شرح نمو 6% سے زائد پر لائی جائے گی. 5 سال میں غربت میں 25% کمی کی جائے گی. اور افراتفری قوت کی سالانہ ترسیلات زر کا ہدف $40 ارب رکھا جائے گا. 5 سال میں بے روزگاری 5% میں کمی کی جائے گی. یعنی کہ 5 سال اگر ان کو گورنمنٹ ملتی ہے تب یہ چیزیں ہوں گی. 5 سال میں فیکس آمدنی جو ہے وہ $2000 کرنے کا ہدف. 5 سال میں آئی ٹی ٹیکنالوجی کی برآمدات کو $5 ارب تک لے جانے کا ہدف. برآمدات کو داخلی ٹیکسوں سے استثنا دیا جائے گا. اب آتے ہیں تعلیم کی طرف. تعلیمی حوالے سے جناب ان کا جو منشور ہے وہ کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بجٹ میں 0.5% کا اضافہ کرنا ہے. اعلیٰ تعلیم تک رسائی 13% سے بڑھا کر 30% تک کرنے کا ہدف. ملک کے بڑے شہروں کو آئی ٹی سٹی بنایا جائے گا. خارجہ پالیسی میں انہوں نے کہا خطے کا امن اور معاشی ترقی کی بنیادوں پر جو ہے وہ بھارت سے تعلقات استوار کیے جائیں گے. اور ضروری ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنے غیر آئینی اقتدام کو واپس لے. افغانستان کے ساتھ امن اور تجارت کے لیے رابطوں میں اضافے اور مؤثر سرحدی نظام بہتر بنائیں گے. یہ تمام چیزیں عمران خان بھی کر رہا تھا. انہوں نے کہا اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی پر عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے. امریکہ کے ساتھ عالمی معیشت، تجارت اور انسداد دہشت گردی وغیرہ کے مسائل پر مل کر کام کریں گے. توانائی کے حوالے سے انہوں نے کہا شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں گے. اور صحافیوں کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو جناب میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ بھی دی جائے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد میں میڈیا سٹی بنائی جائے گی. اقلیتوں کا تحفظ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات سے نپٹنے کے لیے سخت سزائیں دی جائیں گی. دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی. مذہب کی جبری تبدیلی روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. آبادی کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جائے گا. تو ناظرین کرام یہ ان کا منشور ہے، اور مجھے اس منشور میں کوئی جان نہیں نظر آئی، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس نے یہ تمام کام کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس سے کوئی وہ جان جوکھوں والا کام نہیں ہے. یہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی، یہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے، یہ کسی کی بھی گورنمنٹ آئے، یہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے گنوائی ہے وہ گورنمنٹ کے منشور میں نہ بھی ہو. مطلب کہ سیاسی پارٹیوں کے منشور میں یہ چیزیں نہ بھی ہوں جو انہوں نے گنوائی ہیں، تو وہ سیاسی پارٹیوں نے یہ کام کرنے ہی ہوتے ہیں. اور بلکہ یہ جتنے کام بھی انہوں نے گنوائے ہیں ناظرین کام، یہ ویسی ادارے اپنے طور کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں یوں کہہ لیں کہ اس میں جو سیاسی پارٹیاں یا یوں کہہ لیں کہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. جتنا یہ منشور ہے جو میرا انالیسس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی انہوں نے یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں ادارے ویسے ہی، یہ اداروں کے اوپر فرض ہے. یعنی کہ سیاسی پارٹیوں کا اس سے ویسے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب عدلیہ کا حوالے سے انہوں نے کیا تو وہ عدلیہ نے اصلاحات کرنی ہے، وہ عدلیہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ادروائز وہ ادارے کی اپنی جو وقت ویلیو وہ کم ہو جائے گی اگر عدلیہ اصلاحات نہیں کرتی، عدلیہ اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتی. باقی جو نیب انہوں نے ختم کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہوتا ہے، وہ ختم ہونا چاہیے. اور باقی انہوں نے جتنی بھی تعلیم کے حوالے سے کیا وہ بھی جو ہے وہ جو منسٹری ہوتی ہے تعلیم کی، ڈیفینیٹلی وہ منسٹر جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے. لیکن اب میں لمبی چیزیں ہو جائیں گی، یعنی کوئی وزن اور جان نہیں ہے. تمام چیزیں آٹومیٹکلی ہونی ہوتی ہیں اور اس کے لیے 5 سال انہوں نے مانگے. یعنی کہ کوئی جادوائی چیز نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس کہ جس سے آ کے وہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کر لیں گے.
تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ ذرا تسلی رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جو پیش کیا جا رہا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں ہے اور ککھ نہیں یہ کر سکیں گے. اب آتے ہیں ناظرین کام جو صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ کیے گا. آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو بلے کا نشان چھیننے کے بعد جو تنقید شروع ہوئی ان میں ایک جے آئی ٹی بنی اور اس جے آئی ٹی نے جو ہے وہ 67 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں. عمران ریاض سمیت بڑے بڑے صحافی اس میں ملوث ہیں. کون کون ہیں, کن کن کو نوٹسز, اور 30 اور 31 جنوری کو جو ہے وہ ان کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اور کون کون صحافی ہیں میں آپ کو سامنے وہ نام رکھ دیتا ہوں. اور یہ کہہ لیں کہ یہ وہ قاضی صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ جرنل اور جج کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کی جائے. یہ اور باقاعدہ ان کو کب بھی دیے گئے جو کورٹ رپورٹرز ہیں کہ آرٹیکل جو 19 ہے اس کے تحت جو ہے وہ آزادی اظہار رائے آپ کا حق ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اب لوگ بندیال کو یاد کر رہے ہیں. بندیال ناظرین کام وہ قابل تعریف ہے چیف جسٹس, ان کی فیملی کس طرح سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا, اختیارات کے باوجود انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تنقید برداشت نہیں کی اور اس کے لیے پہلے صحافیوں کو داخلے کو مخصوص بنایا گیا کہ کون کون صحافی آئیں گے, اس میں صدیق جان کو اڑوا دیا اور اس کے بعد اب باقی صحافیوں کا گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا. اب عمران ریاض سمیت کون کون صحافی ہیں ذرا سنیے گا. اس میں اسد علی طور ہیں, پارس جہاں زیب ہیں, اقرار الحسن ہے, صدیق جان ہے, مطیع اللہ جان ہے, سید اکبر حسین ہے, دانش قمر ہیں, ثاقب بشیر ہیں, سجاد علی خان ہیں, سید حیدر رضا مہدی ہیں, یہ باہر ہیں, شاہین صبائی یہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور رضوان احمد خان ہیں, عدیل راجہ ہیں, ریاض الحق ہیں, صابر شاکر ہیں, محمد فہیم اختر ہیں, ثاقب حسین ہیں, سہیل رشید ہیں, اور ناصر محمود ہیں, احتشام نصیر ہیں, اور سبتین رضا ہیں, شراز افضل ہیں, محمد افضل اور محمد افضال بلّہ, نسرین ہیں, اور جبران ناصر ہیں, اور طیب اجاز ہیں, انیلا منیر ہیں, حافظ شاکر محمود ہیں, ایاز احمد ہیں, طارق متین, سلمان سنگر اور اظہر مشوانی. پی ٹی آئی سے ہے, مطلب یہ صحافی نہیں ہے لیکن ان کا تعلق پی ٹی آئی سے, ان کا بھی نام رکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عدنان ہیں, اور عمران ریاض ہیں, اور زاہد قیوم وڑائش ہیں, عارف حمید بھٹی ہیں, اور نظر محمد چوہان ہیں, فضل جاوید ہیں, محمد اکرم ہیں, اور سارہ تسیر اور متین حسنین ہیں. تو یہ ناظرین کام صحافی, یہ 47 ہیں, 67 کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, لیکن ابھی 47 کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. تو یہ ناظرین کام آج ایک بڑا جو ہے وہ جو سٹیپ ہے وہ صحافیوں کے خلاف لیا گیا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.